بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور علمی موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی امام مہدی کا ظہور۔ موجودہ حالات میں جہاں ہر طرف فتنے اور پریشانیاں ہیں، وہیں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں امام مہدی کے بارے میں الگ الگ تصورات پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور اہل تشیع کے عقیدے کا ایک مکمل موازنہ پیش کریں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہدی کی خوشخبری دی تھی، ان کی اصل پہچان کیا ہے۔ سنی مہدی اہل سنت کا عقیدہ۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی ایک انسان ہوں گے جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور وہ نبی کے امتی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ان کا نام اور والد کا نام، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حوالہ سنن ابو داؤد، کتاب المہدی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 106، حدیث نمبر 4282۔ ان کا نسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے فاطمہ کے اولاد سے ہوگا۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب خروج المہدی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 441، حدیث نمبر 4086۔ شیعہ مہدی اہل تشیع کا عقیدہ۔ اہل تشیع کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہی مہدی ہیں، جو سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور اب روپوش ہیں۔ نام اور والد۔ ان کے نزدیک مہدی کا نام لینا منع ہے، اور ان کے والد کا نام حسن عسکری اور والدہ کا نام نرجس ہے۔ حوالہ اصول کافی، باب النہی عن العصم، صفحہ نمبر 232۔ غیبت اور قیام۔ ان کے عقیدے کے مطابق مہدی گزشتہ 1200 سال سے سامرا کی ایک غار یعنی سرداب میں چھپے ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ حوالہ جلال العیون، علامہ باقر مجلسی، صفحہ نمبر 612۔ ایک اہم علمی اعتراض کا جواب۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان 1200 سال تو غار میں بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس پر کچھ لوگ اصحاب کہف کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی تو غار میں 309 سال تک سوئے رہے تھے، تو امام مہدی کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو لوگوں، اس کا مدلل جواب یہ ہے کہ اول، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں نص قطعی سے ثابت ہے، جبکہ کسی غیب مہدی کا غار میں ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح حدیث سے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے ایک نشانی اور معجزے کے طور پر ظاہر کیا تاکہ لوگوں کو قیامت پر یقین آئے۔ وہ وہاں کسی امت کی قیادت کرنے یا حکومت چلانے نہیں گئے تھے۔ امام کا مقصد امت کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ ایک امام جو 1200 سال سے غائب ہے اور امت پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ غار میں بیٹھ کر کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ اصحاب کہف اپنی جان بچانے کے لیے وہاں گئے اور پھر وفات پا گئے۔ ان کا موازنہ ایک ایسے امام سے کرنا جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہو، عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کرتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن دین ہو سکتا ہے پر نہیں، بلکہ دلیل پر چلتا ہے، یعنی کہ لیکن دین ہو سکتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن نہیں، بلکہ دلیل پر چلتا ہے دین۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو قرآن میں بتا دیا، لیکن غار والے مہدی کا ذکر پورے قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں۔ سنی اور شیعہ مہدی میں واضح فرق۔ خلاصہ، اب میں آپ کے سامنے ان دونوں عقائد کا نچوڑ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، سننے میں۔ پہلا فرق، سنی مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جبکہ شیعہ مہدی کے والد کا نام حسن عسکری ہے۔ دوسرا فرق، سنی مہدی حسنی سید ہوں گے، جبکہ شیعہ مہدی کو حسینی کہا جاتا ہے۔ تیسرا فرق، سنی مہدی ظہور کے وقت 40 سال کے ہوں گے اور مسجد حرام میں بیعت لیں گے، جبکہ شیعہ مہدی 1200 سال سے غار میں موجود ہیں۔ چوتھا فرق، سنی مہدی اسلام کا بول بالا کریں گے اور مسلمانوں کو متحد کریں گے، جبکہ شیعہ روایات حق الیقین صفحہ 527 کے مطابق ان کے مہدی آ کر سب سے پہلے سنی علماء کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچواں فرق،
سنی مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، جبکہ شیعہ روایات انوار النعمانیہ جلد 13 صفحہ 587 کے مطابق وہ نئی شریعت اور نئے احکامات لائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، حق اور سچ بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول نے جس مہدی کی خبر دی وہ ابھی پیدا ہوں گے اور وہ امت محمدیہ کے ایک مسلح ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قصے کہانیوں کی بجائے قرآن اور مستند احادیث کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے اور صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آپ کا بھائی محمد اسامہ معاویہ سلفی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔